اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، اور اس پوری کائنات کے تخلیق یعنی پیدا کرنے کا، بنانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس پوری کائنات کو نہ بناتا۔ تو اس دنیا کو بنانے کا سبب ہی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور انہی کے صدقے میں اور انہی کی میلاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے و دیگر تمام ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اللہ کا اعلان فرمایا، اور فرمایا ایک ہی وہ رب ہے، ایک ہی وہ اللہ ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور ایک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، دوسرا کوئی خدا نہیں۔ اور اسی کلمے کو عام کیا، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ تھا۔ اللہ نے جو اس چیز کی تخلیق فرمائی جسے کہتے ہیں موت، اس میں نہ تو کسی کا مذہب، کسی قوم، کسی فرقے، کسی جماعت، کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، مگر انسان جسے گالی دیتا ہے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اس کے اعمال جیسے بھی ہوں گے وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ شاعر تو کہتا ہے کہ یہ جو جسم ہے اپنی فطرت میں تو خاکی ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ تو ہمارے اعمال طے کریں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے۔ مگر جسے ہم اور آپ عام لفظوں میں ہم اپنے اعمال پہ غور کریں، کس کا عمل کیسا ہے میں نہیں جانتا، اور میرا عمل کیسا ہے آپ نہیں جانتے، میں اپنی تنہائی میں کیا کرتا ہوں آپ نہیں جانتے، اور آپ اپنی تنہائی میں کیا کرتے ہو یہ دوسرا نہیں جانتا۔ بظاہر تو ہم جانتے ہیں کہ میں مسجد کا امام ہوں، آپ مقتدی ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ جمعے میں آتے ہیں، عیدین میں آتے ہیں، بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ جدھر سے نکل کر آتے ہیں محلے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یار نمازی ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہے، یا امام صاحب ہیں، تو بظاہر سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازوں کو نہیں چھوڑتے، غیبت برائیاں نہیں کرتے، مگر اندر سے کیسا ہے یہ انسان خود جانتا ہے، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تم اگر تنہائی میں بھی اگر کچھ کرتے ہو تو میں دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ اگر تم کچھ سوچتے بھی ہو تو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ تو انسان غلط سوچے گا تو بھی اللہ جانتا ہے، غلط کرے گا تو بھی اللہ جانتا ہے، تنہائی میں کرے گا تو بھی اللہ جانتا ہے، کھلے میں کرے گا تو بھی اللہ جانتا ہے نا۔ کیونکہ قیامت میں تو قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس دن اس کی زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہونٹوں کو سل دیا جائے گا، اور اس کی انگلیاں، اس کے بال، اس کے ناک، اس کے کان، اس کے پیر اس کے خلاف میں گواہی دیں گے۔ یہ زبان آج کینچی کی طرح چلتی ہے نا، اور اسی زبان سے گدھا، کھچر اور پتہ نہیں کیسی کیسی گالیاں جو مسجد سے دینا بہتر نہیں ہے انسان دے دیتا ہے، گدھا بھی کہہ دیتا ہے، اور سب سے تعجب کی بات گدھا کہتا ہے، کتا کہتا ہے نا۔ انسان میں یہ کتے جیسی حرکت ہے، گدھا ہے بالکل، ہے نا، یہ یعنی کہ تخلص مان لیا ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، اس کو تخلص مانتے۔ مگر اب دیکھیں ایک کتے کی اور ایک گدھے کی کتنی اہمیت ہے، اور وہ انسان جو اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کرتا اس کی کیا حیثیت ہے، کیونکہ انسان اور جنات ہے نا ان کے ساتھ میں حشر ہوگا، باقی چیٹی ہے، جانور ہے، یہ پیڑ پودے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، مگر حساب جو ہوگا وہ انسانوں کے ساتھ میں ہوگا اور جناتوں کے ساتھ میں ہوگا۔ مگر جس انسان کو ہم نے گدھا کہا، کتا کہا، کھچر کہا، ہے نا، ہم نے بلی کہا وغیرہ وغیرہ، تو دیکھیں اصحاب کہف کے ساتھ میں جو کتا بیٹھا تھا، اصحاب کہف کے ساتھ میں جو کتا تھا وہ کتا جنت میں جائے گا،
کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بزرگوں کی صحبت اختیار کی، تو وہ کتا بزرگوں کی صحبت اور بزرگوں سے محبت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ اور آج انسان ہے جو بزرگوں کی مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کتے سے بھی بدتر ہے وہ، جسے کتا کہا جاتا ہے، عام زبان میں تخلص کہتے ہیں۔ تو اس کتے کو اہمیت اتنی ہے کہ اصحاب کہف کا ساتھ پکڑا انہوں نے، ان لوگوں کا، اللہ والوں کا ساتھ پکڑا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ مگر جو بزرگوں کی مخالفت کرتا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو ان مخالفت کرنے والوں سے اچھا تو وہ کتا ہے، ان مخالفت کرنے والوں سے اچھا تو یہ کتا ہے جو جنت میں جائے گا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں، تو ہم بھی تو اپنے اعمال پہ غور کریں کہ ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں۔ نماز ہم نہ پڑھتے نہیں ہیں، گالی ہم دیتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت چغل خوری ہم کرتے ہیں، نمازوں کے وقت کو ضائع ہم کرتے ہیں، اچھے گانے کان میں لگا کے ہم سنتے ہیں، موبائل میں اچھی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج کل جب سے یہ 2 GB والا ڈیٹا فری والا ہو گیا ہے، 6 مہینے کا ریچارج ہو گیا، پر ڈے 2 GB مل رہا ہے، تو تنہائی میں کیسے کام ہوتے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ مگر جس کے اعمال اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا اور سلامت رکھے۔ مگر جو یہ کرتے ہیں تو وہ خود میں تو غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اونٹنی جنت میں جائے گی، حضرت ہود علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ یہ جانور جو ہیں یہ جنت میں جائیں گے، مگر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا جو مسلمان کہلاتا تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے بالکل مخالفت راستہ سمت اختیار کر رکھا تھا، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ تو بتائیں، آج جس کو ہم گالی دیتے ہیں کتے سے، تو وہ کتا جنت میں جا رہا ہے، مگر ہمیں اگر ہم اپنے ذات پہ غور کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں، تو ہم اس سے بھی بدتر ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بہتر سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو موت وہ حقیقت ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، موت ہر حال میں آنی ہے اور ہر کسی کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں پر ہر ایک کو حساب و کتاب دینا ہے کہ اس نے کیا لیا، کیا کھایا، اپنی زندگی کیسے گزارا، اپنی جوانی کیسے گزارا، اپنا بڑھاپا کیسے گزارا، اس کو جو وقت ملا، اس کو جو علم ملا، اس علم پر اس کا عمل کتنا تھا، یہ سارے سوال و جواب ہوں گے۔ قرآن میں صاف فرمایا، کچھ موٹی باتیں بتا دوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، بات ختم۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد یا اللہ ہم کیا کریں؟ جو تیرا پسندیدہ دین تھا وہ ہم نے اس کو اپنا لیا، اب کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ دین میں داخل ہو گئے، اب دین میں داخل ہونے کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے فاتبعونی، میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کرو، میرا محبوب جو کہتا ہے ویسا کرو، میرا محبوب جو حکم دیتا ہے اسے کرو۔ اب اگر یا اللہ اگر کوئی اس میں مخالفت رکھتا ہو، تو کوئی تیرے نبی کو مانے یا کہیں پہ شک کرے، کوئی شبہ کرے، مسلمان کو مارے پیٹے گالی دے، کہا جو مسلمان کو گالی دے، کسی کو بھی گالی دے، بغض رکھے، حسد رکھے، پھر وہ منافق ہے۔ کیا ہے؟ منافق ہے۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر غالباً 84 میں اللہ نے فرمایا کہ جو نبی کی شان میں رائے کے دانے کے برابر بھی شک رکھتا ہے، کتنا؟ توری جانتے نا، ایک دم چھوٹا سا، تو سوئی کے نوک پہ جو پانی کا قطرہ آتا ہے، اتنا سا بھی اگر نبی کی ذات میں شک کرتا ہے، تو اے محبوب آپ ان منافقوں کی جنازے کی نماز نہ پڑھیں جو آپ کی شان میں گستاخی۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 84، محبوب آپ ان کی جنازے میں تشریف نہ لے جائیں، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ اگر یہ قبرستان جائیں تو محبوب ان کے قبرستانوں میں بھی نہ جائیں، اس لیے کہ آپ کہیں بھی کھڑے ہوں گے تو وہ رحمت کی وجہ بن جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا تو گویا یہ رحمت نہیں، اللہ کے قہر و غضب کے لائق ہے۔ یہ تو سورہ توبہ آیت نمبر کہہ رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو فلانا ہے، تو دھماکہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو رسول کی اتباع، رسول نے فرمایا میری اہل بیت سے محبت کرو، اس کی مخالفت کرتے ہیں، میرے صحابہ سے محبت کرو، یہ صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو، یہ اس میں طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگرچہ رسول اللہ جو قرآن نے فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو،
اب اتباع رسول میں جو نبی نے کیا وہ بھی، جو نبی نے کہا وہ بھی، عمل ہمارا کہنے پر بھی ہونا چاہیے، کرنے پر بھی ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کی ہم مخالفت کہیں سے بھی کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا منافقوں کے ساتھ میں کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والے ضرور ہوں گے، یہ نماز پڑھنے والے ضرور ہوں گے، مگر اس کے دل میں جو نبی کی نفرت ہے، اس نفرت رسول اہل بیت کی نفرت ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ کے قول سے نفرت کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے قول کو نہ ماننے کی وجہ سے، رسول اللہ کی سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، رسول کے فعل جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے بتایا، اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ منافق ہیں، اور اے محبوب منافقوں کی جنازے کی نماز میں آپ شامل نہ ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی عالم یا کوئی علماء اپنی زبان سے نہیں بول رہے۔ تو اس لیے سب کو ایک ہار کی طرح اللہ کے نبی نے سب کو پرو دیا تھا۔ یہاں امیر اور غریب، فقیر اور مسکین کی کہیں اللہ کے نبی نے فرق نہیں رکھا، مگر آج فرق کیا جاتا ہے۔ پہلے جتنے تھے وہ صحابی تھے، اس کے بعد جتنے آئے وہ تابعی ہو گئے، پھر اس کے بعد تابعی ہوئے۔ اہل بیت کا سلسلہ تو چلتا رہا، مگر نبی کو دیکھا صحابی ہوئے، صحابی کو دیکھا تابعی ہوئے، تابعی کو دیکھا تابعی ہوئے۔ اور آج وہ دور تھا، یہ سارے اہل سنت والجماعت تھے، اور آج خود ہی سارے لوگ الگ الگ جماعتوں میں بٹ گئے۔ یہ مدعا الگ ہے، انشاءاللہ اگر موقع لگا تو عقیدے کے تعلق سے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور رسول اللہ نے کیسا عقیدہ بیان فرمایا، اور اللہ نے کس عقیدے کا ذکر فرمایا، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ جمعہ اس کو بتاؤں۔ تو عقیدے کے بیان انشاءاللہ کروں گا، مگر اس وقت ابھی موت کے تعلق سے کہ موت وہ عمل ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی مذہب نہیں کرتا ہے۔ موت ہر حال میں آنی ہے اور ہر کسی کو مرنا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں جلدی کرو، اس لیے کہ جب کوئی انسان مرتا ہے تو اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو جو قبر میں سوالات ہوتے ہیں وہ ان سوالوں کے جواب میں، اور جہاں کہا جاتا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تو وہ اس تڑپ میں لگا رہتا ہے کہ مجھے نبی کی زیارت ہو جائے گی۔ اگر برا بھی ہوتا ہے تو وہ جانا تو نہیں چاہتا، مگر پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے عمل کے بارے میں تو کسی کو نہیں پتہ کہ اس کا عمل اچھا تھا۔ بظاہر ہم جانتے ہیں اولیاء کرام کا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اولیاء کرام میں پوری زندگی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دی، تو ہمارا عقیدہ بھی ہوتا ہے، ہمارا یقین بھی ہوتا ہے کہ یہ جنت میں ہی جائیں گے۔ مگر جن کا خلط ملط ہوتا ہے، بظاہر کیا تھا، بظاہر تو سب جانتے ہیں ایسا تھا، مگر اندرونی کیسا تھا، اس کی راتیں پاک تھی یا ناپاک تھی، یہ کوئی نہیں جانتا، یہ تو وہی جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے اس کے اعمال اچھے ہوں یا ہو سکتا ہے اس کے اعمال برے ہوں، کہا پھر اس کے ساتھ جلدی کرو، میت جو بھی ہو اس کو جلدی اس کے جنازے کا انتظام کرو، اس کو جلدی دفنانے کا انتظام کیا جائے۔ غسل کرنے کا حکم دیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر یہ بد تھا، برا تھا، نافرمان تھا تو اس کو اٹھا کر بس ایسے لپیٹ دیا اور لپیٹ کے لے کے قبر کے گڈھے میں ڈال دیا، نہیں، کہا اچھا ہو یا برا ہو اس کو اچھے سے غسل دو، اچھے سے غسل دو، گنگنے پانی سے غسل دو۔ جنت کا جو پتا ہے، جو بیری کا پتا ہے، اس کو اس میں ڈال کر ہلکا پانی گنگنا کر لو، اس سے غسل دو۔ پھر کافور لگاؤ، خوشبو لگاؤ، چٹا لباس، کفن پہناؤ۔ وابیلا کرنے سے اور سینہ پیٹنے سے منع کیا گیا، اور بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ کسی کا کوئی بھی انتقال کر جائے اس پر اس کو یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو کائنات کی جو بھی شے تخلیق میں آئی ہے وہ سب لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جائے گی۔ تو اگرچہ کوئی بھی غم آ جائے، کسی کی موت ہو جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی سامان گم ہو جائے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون، لائٹ چلی جائے تو بھی انا للہ و انا، یعنی کہ کوئی بھی ایسی غم کی خبر ہو، غم کی بات ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ غم کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے۔ وابلہ کرنے سے، سر پیٹنے سے، سینہ پیٹنے سے، بال نوچنے سے، غلط الفاظ بولنے سے اللہ کے نبی نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بیٹی ہے، ان لوگوں سے کہا 3 دن غم منائیں، مگر بیوی
کے لیے حکم دیا گیا کہ وہ 40 دن تک غم منا سکتی ہے۔ عدت کا جو حکم آتا ہے کہ 3 مہینے کچھ دن یا 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ عورت 3 بار پاک ہو جائے۔ دن سے بھی مقصد نہیں ہے، کیونکہ بعض کے 38 دن میں آتے ہیں، بعض کے جو ہے 40 دن میں بھی آتے ہیں، بعض کے 25 دن میں بھی آتے ہیں، تو وہ 3 بار پاک ہو جائے۔ اب وہ 38 دن میں وہ 30 دن جیسی بھی اس کی عادت ہے، تو 3 بار عورت پاک ہو گئی تو وہ عدت اس کی ختم ہو جاتی ہے اس سے پہلے۔ مگر عدت کے تعلق سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے سامنے آج پوری زندگی تو بے پردگی میں گزارا، پوری زندگی بے پردگی میں گزار دیا، اب عدت میں یہ تو جیسا آپ عدت میں پردے کا خیال رکھتے ہیں نا، وہی پردے کا حکم اللہ کے نبی نے بظاہر بھی رکھا ہے کہ آپ جب گھر سے باہر نکلو تو بھی ایسا خیال رکھو۔ مگر عدت میں ساس وہ بھی نہیں آنا چاہیے، ساس بہنوں ہی بھی نہیں آنا چاہیے، ایسا بھی وہ بھی نہیں آنا، وہ حکم اس وقت بھی تھا، وہی حکم آج اس میں بھی ہے، تو کوئی الگ سے پردے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ جو انسان سوچتا ہے کہ ہم اب عدت گزاریں گے اور کوئی میرے سامنے نہ آئے، نہ وہ میرا بڑا جیٹ آئے، نہ میرا دیور آئے، نہ ساڑو آئے، نہ سالہ آئے، نہ بہنوں ہی آئے، نہ وہ آئے نہ وہ آئے، وہی چیز اس وقت بھی تھا، وہی چیز ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر آج جب تک شوہر زندہ ہے تو بہت کھلے میں بہت آرام سے لالی لپیٹے سب لگا گھومتے تھے، مگر جہاں شوہر کے انتقال کے بعد گوشہ نشین ہو گئے، گوشہ نشین اس وقت بھی تھی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے عدت کا کوئی الگ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائے گی، غم میں گزارے گی، غم میں رہے گی، اور اسے غم منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس سے مزید اگر کسی کو جاننا ہو تو اگر ایسا کوئی ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بتاؤں گا۔ غسل دیا جائے گا، چٹا لباس پہنایا جائے گا، اور اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ دوڑا دوڑا کر لے کر نہ جائیں، آرام آرام سے لے کر جائیں، کندھوں کو بدل بدل کر لے جائیں، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ لے جائیں، اس لیے کہ آج یہ میت عمل دیکھ لیں کتنا برا ہے، گالی باز، چغل خور، حرام خور، نالائق، ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے محبوب جیسا بھی تھا تیری امت میں تھا، میرا بندہ تھا، اس کو تو قبر میں رکھا جائے گا پھر دیکھیں گے کہ اس کو قبر دبائے گی یا گود میں سلائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بد تھا تو قبر میں رکھنے کے بعد، لوگوں کے جانے کے بعد اس کو قبر کیسے دباتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے جو بد ہوتا ہے قبر اس کو ایسے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، یہ قبر اس کو ایسے دباتی ہے، اللہ کے نبی نے ایسے فرمایا قبر اس کو ایسا دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی بھی تو ایسے کانٹے دار ہے نا دونوں طرف کی، تو کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، قبر اس کو اتنی سختی سے دباتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، اور پھر فرمایا کہ جو سارے جواب اچھے سے دے دیتا، اچھا جواب وہی دے گا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اور جو اچھا جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کہتے سو جا اس طرح جیسے آرام سے دلہن سوتی ہے۔ شادی کی پہلی رات کوئی بھی گھر والے ڈسٹرب کرنے نہیں آتے ہیں لڑکی کو، ہے نا، 10 بج جائے 11 بج جائے تب آتے ہیں کہ آؤ بہن نہا دیں یا وغیرہ وغیرہ ناشتہ کر لو، کوئی نہیں، تو کہا ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، ایک دم آرام سے حشر تک، اب جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا نہیں اٹھنا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری پسلیاں دبیں گی، یہ ہمیں گود میں جیسے سلایا جاتا ہے، بچوں کو ماں جیسے دودھ پلانے والے بچے کو گود میں شفقت سے لیتی ہے، شفقت سے دودھ پلاتی ہے، اس طرح سے قبر ہمیں رکھے گی۔ تو ہمارے اعمال کے اوپر ساری چیزیں ہیں۔ کہا محبوب ان کو لے جا، بہت آرام آرام سے لے جائے، قبر میں رکھنے کے بعد انہیں دیکھیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا آرام آرام سے کندھے سے کندھا بدل کر لایا جائے۔ اب جنازہ لایا گیا مسجد کے باہر یا کہیں بھی جنازے گاہ میں رکھ دیا گیا، اب ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، یہاں آپ نے بہت دیکھا ہوگا، ارے فلانے ابھی نہیں آئے، ہاں ابھی 2 آدمی اور نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں وہ فلانے وضو بنا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جنازہ رکھ دیا گیا، بہت سختی کے ساتھ سنیں، اگر جنازہ رکھ دیا گیا، جنازے کا ولی موجود ہو گیا، جنازہ پڑھانے والا امام آ گیا، تو میت کی یہ تکریم ہے، میت کی یہ عزت ہے، جنازے کی یہ عزت ہے کہ اب کسی بھی باپ کی اولاد کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ولی موجود ہے، اگر امام موجود ہے، اب کسی بھی گدہ نشین کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اب جنازہ ہوگا، اس لیے کہ یہ میت کی عزت ہے اور آپ میت کی عزت کے لیے حاضر ہوئے ہو۔ ہاں اگر ولی موجود نہیں ہے، وہ ابھی نماز پڑھ رہا ہے، تو امام صاحب بھی انتظار کریں گے، لوگ بھی انتظار کریں گے۔ ولی موجود ہے مگر پڑھانے والا امام ابھی مصروف ہے، تو اس کا انتظار کریں گے۔ ہم کبھی کبھی مدرسے میں ہوتے ہیں، آنے میں دیر ہو جاتی ہے، لوگ باتیں کرنے لگتے، بتاؤ اتنا ٹائم ہو گیا، تو پڑھانا
آنا بھی ہے پڑھاتے ہوئے پڑھائی چھوڑ کے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ مصروفیت اپنی ہوتی ہے۔ تو جب تک جنازہ پڑھانے والا امام نہیں آ جاتا اس کا انتظار کرنے کا حکم دیا گیا، جب تک میت کا ولی جو اجازت دے گا۔ اب ایسا نہیں بڑا لڑکا بھی ہے چھوٹا لڑکا بھی ہے، چھوٹا لڑکا ابھی تک آیا ہی نہیں غسل کر کے، اور غسل کے تعلق سے یاد آیا، بہت لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگرچہ میت کو جو لوگ غسل دے دیتے ہیں تو غسل دینے کے بعد وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ نہاتے ہیں، اور اسی نہانے کے چکر میں بہتوں کے جنازے کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اگر آپ پاک ہیں اور پاکی کی حالت میں اگر میت کو غسل دیا تو آپ ناپاک نہیں ہوتے۔ آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے وضو بھی کیا، میت کو غسل دیا نہ، اگر نجاست نکلی میت سے اور وہ نجاست کا پانی اگر لگا ہے تب یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ آپ نہا لیں۔ وضو تو ٹوٹ ہی گیا تو بہتر ہے کہ آپ نہا لیں، مگر نجاست نہیں نکلی یہ سب، اور آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ میں نہلایا ہے کہ آپ کو پانی کے چھینٹے نہیں پڑے، تو آپ پاک ہیں، آپ وضو بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگرچہ اب یہ ایک مسئلہ ہو گیا، اس سے مزید جتنے جو بھی بتا رہا ہوں اگر اس سے زیادہ آپ کو جاننا ہو تو آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ جواب ملے گا، آپ کو ہم بتائیں گے۔ اب جنازے میں آئے تو بہتوں کا یہ ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو جس جنازے کے لیے وضو بناتے ہیں کیا اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا جنازہ پڑھنے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو جنازے جس وضو سے ہم نے جنازہ پڑھا اس سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں ٹوٹتا کیا ہے، وقت بہت کم تھا، اور اگرچہ اب یہ بھی ولی کے لیے ہے، کسی عام لوگوں کے لیے نہیں کہ بعد میں دو آدمی اور آئے دوڑتے ہوئے کہ بھیا ہم وضو بنانے جا رہے ہیں اور ولی انتظار کرنا۔ کیا کہا؟ کسی بھی شخص کا انتظار نہیں کیا جائے گا اگر دو لوگ موجود ہیں، امام اور میت کا وہ خاص جو اجازت دے گا۔ اگر یہ دو موجود ہیں تو پھر کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ اگر ان کا انتظار کیا جاتا ہے تو یہ میت کی بے عزتی ہے اور اس کی عزت ہے۔ تو آپ دیکھیں اپنے باپ کا جنازہ رکھ کر، اپنی ماں کا جنازہ رکھ کر آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں ان دو لوگوں کی وجہ سے، یا ان دونوں کو دیر سے، کیونکہ جنازے کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے، ظہر کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، عصر کے بعد جنازے کی نماز ہوگی، عشاء کے بعد ہوگی، 10 بجے ہوگی، 9 بجے۔ تو جب آپ نے بتا دیا، خبر کرا دیا، اعلان کرا دیا، تو اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹائم سے پہنچے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ کہ وہ اس میت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا۔ تو بہرحال جو وضو بنائے گا، جو وقت کم تھا، امام صاحب جیسے ہم مدرسے سے دوڑتے ہوئے آئے، جلدی جلدی آئے، اب ٹائم ہے نہیں، لوگ سب باندھ کے کھڑے ہو گئے، تو اب اگرچہ وہ وقت دیں یا پانی اتنا دور ہے کہ ہم وضو بنانے اگر جائیں گے تو اور زیادہ تاخیر ہو جائے گی، میت کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، تو ایسے میں حکم کیا ہے ولی میت کے لیے بھی اور امام کے لیے کہ وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے وہ نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے گا۔ ہاں جیسے ہی جنازے کی نماز ہو گئی تو وہ تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تیمم جو ہوگا تیمم ٹوٹ جاتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو دو لوگوں کی وجہ سے اگر وہ وضو نہیں کیا تو اس کے لیے اجازت ہے، اگر پاس میں پانی ہے، ورنہ وہ تیمم کر لے۔ اب اس کو لے کر قبرستان پہنچتے بڑی آرام سے۔ اب جو اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میت کے ساتھ شامل ہوتا ہے جنازے میں اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کو لے کر قبرستان تک جاتا ہے تو وہ 2 قیراط لیتا ہے۔ 1 قیراط احد پہاڑ کے جتنا بڑا ہے، یہ نیکی بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کو کم سے کم 40 قدم لے کر چلے، ایک کندھے پر رکھ کر کم سے کم 10 قدم چلے، پھر دوسری طرف آئے، پھر 10 قدم چلے، پھر پیچھے کی طرف آئے، پھر 10 قدم چلے، پھر چوتھی طرف آئے، پھر 10 قدم چلے۔ تو 10 قدم یعنی 40 قدم چلنے کا حکم دیا گیا۔ مگر ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ابھی آدمی 2 قدم نہیں چلا پھر پکڑ لیا، پھر 2 قدم نہیں چلا پھر پکڑ لیا، یہ ایسے نہیں، کم سے کم 10 قدم چلنا ہے، پھر آپ کو جتنا موقع ملتا رہے آپ چلتے رہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔